بسم اللہ الرحمن الرحیم سمو بسر تربیت کے بارے میں جو بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان کو اخذ کریں گے اور ملحوظ رکھیں گے تو جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کے حصول میں آپ کو مدد ملے گی۔ تربیت اور تزکیے کے دونوں الفاظ پاکیزگی، نشو و نما اور ترقی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی سے قدرت نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جو کچھ بھی سیکھنا ہے وہ سیکھتا چلا جائے۔ بعض چیزیں جس کو کوئی سکھانے والا استاد نہیں ہوتا ان کو بھی انسان سیکھ لیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ بات جانتا ہے کہ اس کی غذا کہاں ہے اور اسے کیسے پینا ہے۔ حالانکہ معمولی چیز نہیں ہے جو انسان سیکھے، اور 4-5 سال کی عمر تک تو قدرت نے اس کی تربیت کا اتنا بہترین انتظام کیا ہے اور اتنی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے اخلاق، عادات، ایک پوری زبان جس کا سیکھنا اتنا مشکل کام ہے، وہ بچہ آسانی کے ساتھ صحیح زبان، محاورہ، گرامر، لغت، ہر چیز سیکھ لیتا ہے۔ اس کے جسم کی بھی تربیت، نشو و نما، ارتقاء خود بخود ہوتا ہے، اور اخلاق بھی وہ اپنے معاشرے سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر سے سیکھتا ہے، عقائد بھی سیکھتا ہے۔ لیکن عقائد اور اخلاق کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، جسم کا معاملہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ چاہے نہ چاہے جسم تو ترقی کرے گا، بڑھے گا، الا یہ قدرت کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے۔
پیدا ہو جائے، وہ نشوونما پائے گا، آدمی بچے سے جوان ہوگا، جوان سے بوڑھا ہوگا۔ اس عمل میں اس کے کسی ارادے اور اختیار کو دخل نہیں، لیکن اپنے اخلاق، کردار، طرز عمل، روش، سوچ، عقائد یہ اگرچہ گھر سے اور معاشرے سے منتقل ہوتے ہیں، ان کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن یہ آدمی کے اختیار میں ہیں۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو کچھ گھر سے لوگ سیکھ کر نکلتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ جو اخلاق والدین تعلیم دیتے ہیں، لوگ ان اخلاق کو ترک کر دیتے ہیں اور نئے اخلاق اختیار کر دیتے ہیں۔ جو عقائد ورثے میں ملتے ہیں ان کو انسان اپنے اختیار سے چھوڑ دیتا ہے اور نئے عقائد اختیار کر لیتا ہے۔ شکل، صورت، جسم کے بارے میں آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ذمہ داری ہر انسان پر ڈالی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تربیت گاہیں، یہ درس قرآن، یہ لٹریچر کا مطالعہ یہ خود بخود آپ کی تربیت کر دے گا، تو اس سے بڑی کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ تربیت تو آپ کے اپنے کرنے سے ہوگی۔ اس طرح گھر والدین معاون ہوتے ہیں، اس طرح یہ ساری چیزیں آپ کی معاون ہوں گی۔ بارش، زمین، ہر چیز معاونت کرے گی، بشرطے کہ کسان بیج ڈالے اور بیج کو کھاد دے اور اس کی نگہداشت کرے اور اپنی فصل کو پروان چڑھائے۔ اگر کسان یہ کام نہ کرے تو بارش اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور زمین کی زرخیزی سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کے اپنے کرنے کا کام۔ اور قرآن مجید نے تزکیے کی ذمہ داری انسان پر بہت صاف انداز میں ڈالی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ انسان کو برائی اور بھلائی دونوں کے میلانات اور رجحانات دیے گئے ہیں، دونوں اس کی فطرت میں ودیت ہے۔ تو جس نے خود محنت سے تدریج کے ساتھ اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی فطرت کو گمراہیوں کی مٹی میں دبا دیا وہ نامراد اور ناکام ہو۔ زکا کا لفظ خود کسی دوسرے پر، اپنے نفس پر کسی عمل کو کرنے کا نام ہے۔ اس میں تدریج بھی ہے اور تسلسل بھی ہے۔ نہیں، دو باتیں اس لفظ سے خود آ گئیں کہ یہ کام تسلسل کے ساتھ مسلسل کرنا ہوگا، اور یہ ایک تدریج کے ساتھ۔ جب قرآن کہتا ہے نزلنا تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے قرآن کو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اتارا۔ ایک جست میں یہ سفر طے نہیں ہو سکتا، اور زندگی میں کسی لمحے آپ کمر کھول کے بیٹھ نہیں سکتے کہ اب ہم نے سفر طے کر لیا اور ہم آرام کر سکتے ہیں۔ یہ سفر تو مسلسل ہے اور تدریج کے ساتھ ہے۔ آدمی قدم بقدم راستہ طے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ بعض فاصلے ایک جست میں بھی طے ہو سکتے ہیں جن کا ذکر میں آگے کروں گا۔ ایک اور جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکا کا لفظ تو عربی زبان میں خالص ان افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا عمل آدمی اپنے اوپر خود بڑی محنت کے ساتھ کرے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تدبر کا لفظ ہوتا ہے جب آدمی خود سوچے، کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں سوچ سکتا۔ تفکر کے معنی ہوتے ہیں خود فکر کرنا، کوئی دوسرا اس کی جگہ فکر نہیں کر سکتا۔ تطہر کے معنی خود اپنے آپ کو پاک کرنا، کوئی دوسرا اس کو پاک نہیں کر سکتا۔ یہ تو آدمی کا عمل ہے، اس میں اہتمام اور محنت اور تفصیل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے
اور یہی انسان کی تخلیق کے پیچھے پوری حکمت الہی ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی کی پوری بساط اس لیے بچھائی ہے کہ ہم یہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اپنے عمل کو بہتر کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، نیک کرتا ہے۔ اور اسی لیے اس نے اس کو اختیار بخشا ہے۔ یہ اللہ کی جتنی مخلوق ہم جانتے ہیں اس کی مخلوق میں کوئی تحدید میں نہیں کر سکتا۔ جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں اس میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مختار ہے، ورنہ اس کی ساری مخلوق اس کی اطاعت کے لیے پابند اور مجبور ہے۔ فرشتے مجبور ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی حکم کے سے سرتابی کی مجال انہیں نہیں ہے۔ چاند، سورج، درخت، ستارے، والنجم والشجر یسجدان، ستارے درخت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ سب چیزیں اس کی عبادت کرتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ صرف انسانوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کرتے ہیں اور کچھ ہیں کہ جو نہیں کرتے، اور ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ تو یہ اختیار ہی دراصل انسان کی مسئولیت کی بنیاد ہے۔ اگر مجبور آدمی ہو مخلوق تو اس سے کس بات کا سوال ہوگا، اور اگر آدمی مجبور ہو تو وہ کس بات کی جزا اور سزا پائے گا۔ فرشتوں کے لیے کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، چاند سورج کے لیے کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، انسان کے لیے، اس لیے کہ انسان مختار ہے۔ اور کیونکہ انسان مختار ہے اس لیے وہ اپنے افعال کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر لگ کے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ماحول ایسا تھا، میرے باپ دادا نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وہ اپنے حکمرانوں پر، اپنے پیشواؤں پر، اپنے علماء پر بھی ذمہ داری رکھ کے الگ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے یہ مکالمہ ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ نقل کیا ہے کہ آدمی کہے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ ہمارے پیشوا تھے، یہ ہمارے آگے چلنے والے تھے، ان کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ وہ اللہ پر بھی الزام لگائیں گے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا۔ لوگ کہتے ہیں مشیت الہی یہی تھی، اللہ وہ بھی کہیں گے اگر مشیت الہی ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس نے اپنے انبیاء کو بھی اختیار نہیں دیا کہ کسی انسان کو زبردستی ایمان کی راہ پہ لے آئیں اور اس کا تزکیہ کر دیں، جب تک آدمی خود نہ چاہے اور خود نہ کرے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہیں گے آپ ہدایت نہیں دے لیں گے۔ اور شیطان کو بھی اس نے ہمارے اوپر یہ اختیار نہیں دیا کہ شیطان ہم سے زبردستی کوئی کام کرا لے۔ ہماری نگاہ پر اس کو اختیار نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں پر اس کا اختیار نہیں ہے، ہمارے جسم پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک اختیار ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں خیال ڈالے، وسوسہ ڈالے، ہمیں برائی کی دعوت دے، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہیں تو اس کی دعوت قبول کریں اور چاہیں تو نہ قبول کریں۔ تو شیطان کو بھی الزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں، شیطان سے بچنے کی تدابیر کا فائدہ ہے، شیطان کے سر الزام رکھ کر الگ ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کا منظر سورہ ابراہیم میں بیان ہوا ہے کہ جب سارے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کھڑے ہو کر کہے گا کہ انی دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ فلا تلومن ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ پہلا بنیادی سبق ہے، اور جو اس سبق کو نہ سیکھے تو وہ دراصل تربیت کی راہ طے نہیں کر سکتا۔ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، میں نہیں کروں گا کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ تربیت گاہ نہیں ہوتی، پروگرام نہیں ہوتے، جماعت نہیں کرتی، توجہ نہیں دیتی، کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا، سنا نہیں جائے گا۔ نہ جماعت آپ کی جنت و جہنم کے ذمہ دار ہوگی، نہ ماحول ذمہ دار ہے، نہ تربیت گاہیں ذمہ دار ہیں، آپ خود ذمہ دار ہیں۔ قبر آپ کی ہوگی، اعمال نامہ آپ کا ہوگا، پیشی آپ کی ہوگی، جواب دہی آپ کی ہوگی، اکیلے ہوں گے آپ۔ قرآن نے کہا ہے ہر آدمی تنہا آئے گا، اکیلا آئے گا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کرے گا۔ کوئی جماعت کے طور پہ نہیں جائے گی،
بلکہ انسان اکیلے. مربی نے اگر غلط کام کیا یہ اس کا اپنا فعل ہے جس کے لیے وہ جواب دہی کرے گا. آپ اس کے سہارے نہیں چھوٹ سکتے. یہ بات ہے سب سے بنیادی سمجھنے کی، اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو بہت سارے راستے طے ہو جائیں گے اور بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس نے کسی انسان کو کسی ایسی بات کی تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اس میں استطاعت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں. اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمام انسانوں کے لیے، اس کے معنی انسان وہ کر سکتا ہے. اگر نہ کر سکتا ہوتا تو فرض نہ کرتا ہوگا. اور آدمی اگر مجبور ہو جائے نہ کرنے سے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اگر آپ پاگل ہو جائیں تو آپ سے نماز سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. آپ بیمار ہو جائیں بیٹھ کر لیٹ کر پڑھیں تو آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو قبلے کا علم نہ ہو اور آپ اندازے سے رخ کر لیں تو آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو قبلے کا رخ ہو اور آپ پھر صحیح رخ پر نماز نہ پڑھیں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو جو کچھ بھی ہے وہ آدمی کی وسعت اور استطاعت کی حد تک مطالبہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بڑی اس میں سہولت ہے اور بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی ایسی بات کا حساب نہیں لے گا، کسی ایسی بات کی سزا نہیں دے گا جس کی ہمارے اندر استطاعت ہو. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا اسے تقوی کا حق ہے، تو صحابہ کرام تو کانپ اٹھے کہ اللہ سے تقوی کا حق کس انسان کے بس میں ہے کہ وعدہ کرے. چنانچہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت. اللہ نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے رکنا آپ کے بس میں ہے جب ہی روکا ہے. اگر رکنا بس میں نہ ہوتا تو وہ نہیں روکتا. جس چیز سے رکنا آپ کے بس میں نہیں ہے اس سے اس نے نہیں منع کیا. اگر دل میں وسوسے آئیں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر دل کے اندر کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. آپ خود جان بوجھ کے حسد پیدا کریں، اسے پروان چڑھائیں، پھر اس کے پیچھے جائیں تو اس پر مواخذہ ہے. دل میں آنے والے کسی خیال کے لیے، کسی وسوسے کے لیے کوئی مواخذہ نہیں. تو یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارت و سہولت پیدا کی. آدمی اطمینان سہولت سے راستہ طے کر سکتا ہے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو میں نے حکم دیا ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ. ان چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ. تو یہی دراصل عمل کا میدان ہے، یہی عمل کی میزان ہے، یہی عمل کا پیمانہ ہے. یہ بات جو پہلے اصول سے ہی نکلتی ہے، اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ ہم کو ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے اختیار میں. دل اور دل کی کیفیات ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ان کی فکر کرنا یہ ہمارے اختیار میں. خشوع نماز میں پیدا کرنے کی فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس کے لیے تدابیر اختیار کرنا، یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہم کو کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے مواخذہ ہوگا. لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود اگر خشوع نہ پیدا ہو تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس سے کوئی مواخذہ نہیں. اس میں خام خواہ فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. تو جو چیز بس میں ہے وہ کرنا، یہی دراصل تربیت کا راستہ ہے. جو بس میں ہے اس کے کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، یہی دراصل آگے بڑھنے کی کنجی ہے. آدمی جیسا کر رہا ہے ویسے پر قناعت کر جائے تو یہ بھی آدمی اسی مقام پہ کھڑا رہے گا. لیکن اگر آدمی بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر اور احسان
خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، بہترین طریقے سے کرنا، انگریزی میں کہیں گے ایکسیلنٹلی کرنا، ایکسیلنس حاصل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنا حاصل ہوگا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کوشش میں لگے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کا مطالبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل پر ہمارا اختیار ہے، اور ہمارا عمل ہماری جگہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور صرف خواہش کا نام عمل نہیں ہے، عمل کا نام کرنے کا نام عمل ہے۔ کوئی کہے میں تو بہت چاہتا ہوں لیکن فجر کے وقت نماز کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو یہ خواہش کا نام عمل نہیں ہے۔ آدمی الارم لگائے، کسی سے کہے، اٹھے، پہلی نیند کھلے لحاف رضائی اٹھا کر پھینک دے، بستر سے کھڑا ہو جائے، منہ پر پانی ڈالے، وضو کرے، یہ تدابیر وہ اختیار کر سکتا ہے۔ آدمی پڑا رہے، کوئی فکر نہ کرے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی، میں کیا کہوں، تو یہ عمل نہیں ہے۔ خواہش کا نام عمل نہیں ہے، عمل کرنے کا نام عمل ہے، کام کرنے کا نام عمل ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا حضرت دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ دعا تو میں ضرور کروں گا، اس زمانے میں تو لوگ جہاز پہ جایا کرتے تھے نا۔ انہوں نے کہا جس دن جہاز روانہ ہو رہا ہو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا، ٹکٹ کے پیسے مجھے دینا، میں اسے ٹکٹ خرید لوں گا، تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے جہاز پہ بٹھا دوں گا، تو تمہارا حج ہو جائے گا۔ صرف دعا سے نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں دعا کریں صالح قیادت مل جائے، دعا کریں اچھے حکمراں آ جائیں، دعا کریں، یہ کام تو کرنے سے ہوں گے، بغیر کیے نہیں ہوں گے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے، میں دعا کی اہمیت کم نہیں کر رہا۔ دعا سے اللہ کی توفیق، اس کی استعانت، اس کی مدد، اس کے بغیر کوئی راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سب اسی کے لیے ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھائے۔ آپ نے وہ حدیث بار بار پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ جو میری طرف ایک قدم آئے گا میں اس کی طرف دو قدم آؤں گا، جو ایک بالشت آئے گا تو ایک ہاتھ آؤں گا۔ مختلف ترتیب سے یہ متن روایت ہوا ہے، لیکن ہر ایک میں جو پہلا قدم ہے وہ تو بندے کو اٹھانا۔ بندہ اگر ایک ہاتھ بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بڑھے گا اور اس کو تھام لے گا۔ بندہ اگر ایک قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ دو قدم اٹھائے گا، وہ چلتا ہوا جائے گا تو اللہ کی مدد تو بھاگتی ہوئی آئے گی اس کے لیے۔ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یہ نہیں کہ ہم راستے دکھائیں گے تو وہ کوشش کریں گے۔ کوشش انسان کا کام، اس لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے طلب کی ہیں، ایک ارادہ اور نیت، اور دوسرے عمل اور محنت۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جس نے آخرت کے حصول کا، آخرت کے انعامات کا پختہ عزم ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے اور اس کے دل میں ایمان بھی ہے، تو اس کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی، اس میں سے کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی۔ جس نے ارادہ ہی نہیں کیا اور صرف خواہش کرتا رہا اور کوئی قدم نہ اٹھایا جیسا اس کو اٹھانا چاہیے، اس کی کس چیز سے قدر کی جائے گی؟ عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانا بھی انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا اور صحیح کرنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہیں، آپ کی ذمہ داری سے۔ تربیت کا کام تو عمل سے ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ لیکچر سننے سے ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہو کتاب پڑھنے سے ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہو صرف قرآن پڑھنے سے ہو جائے گا، تو بھی نہیں ہوگا۔ قرآن تو مشرکین مکہ بھی سنتے تھے، ان کی تربیت نہیں ہوتی تھی، ان کو ایمان بھی نہیں نصیب ہوتا تھا۔ آج بھی مغرب میں ایسے مستشرقین موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری عمر قرآن کو سمجھنے میں اور اس کی تحقیق میں، اس کی لغت میں، اس کی تفسیر میں صرف کر دی، وہ ہدایت سے محروم۔ اور ایک جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی، نیم پڑھ آدمی بیٹھتا ہے قرآن پر لے کر
عربی نہیں جانتا، ترجمہ نہیں جانتا، روتا ہے، اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اس پہ اندھا ہوتا ہے، انگلی پھیرتا جاتا ہے، اس کو قرآن کی نعمت نصیب ہو رہی ہے، عمل ہے اس کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن نے ایمان کے فوراً بعد عمل صالح، قرآن ایمان کے فوراً بعد اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، عمل کے فوراً بعد ایمان کے فوراً بعد مطالبہ عمل کا ہے۔ عمل سے ایمان میں رنگ پیدا ہوتا ہے، عمل کی آبیاری ایمان کرتا ہے، عمل کی شاخیں ایمان کے بیج سے پھوٹتی ہیں، نیک اعمال اور اخلاق حسنہ کے پھل اور پھول یہ ایمان سے نکلتے ہیں، اور یہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ایمان کی کیفیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں اور اپنے ایمان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہوں، اولئک هم المؤمنون اولئک هم الصادقون، وہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ ورنہ تو منافق بھی آ کر کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک رسولہ، اللہ جانتا ہے کہ بات سچ کہہ رہے ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ بات زبان پر سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جھوٹے ہیں، اس لیے کہ دل اور عمل اس کے ساتھ نہیں۔ تو آپ کو اگر تربیت کرنا ہے تو اپنی زندگی کو ایک دکان سمجھیں، اس کو ایک کھیت سمجھیں۔ یہ آپ کی دکان ہے، آپ کا کھیت ہے، آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے اس کا چارج سنبھالنا ہے۔ اب دکان کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے، دکان میں مال لانا، دکان کھولنا، دکان پر بیٹھنا، شام کو اس کا حساب کتاب کرنا، کوئی مال خراب ہو تو اس کی شکایت کو دور کرنا گاہک کی، یہ میرا کام ہے، اور کوئی میری جگہ یہ کام نہیں۔ دوسرے میری مدد کر دیں گے، لیکن اگر میں دکان کے اندر تالا ڈال کر گھر بیٹھ جاؤں گا تو یہ دکان نہیں چلے گی، کوئی نفع نہیں ہوگا اس کو۔ اگر میں ہل لے کے نہیں نکلوں گا، بیج نہیں ڈالوں گا، تو کتنی بارش ہو، کتنی کھاد ہو اور کتنے ہی لوگ معاون کھڑے ہو جائیں، فصل نہیں ہوگی۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کھیت ہے، اور مجھے اس پر کاشت کرنی ہے، مجھے اس دکان کو چلانا ہے، نفع مجھے حاصل کرنا ہے، اور میں کروں گا تو کام ہوگا، میں نہیں کروں گا تو کام نہیں ہوگا۔ یہ ایک اور بنیادی سبق ہے جس کو فراموش کر کے اکثر لوگ اپنی تربیت سے غافل رہتے ہیں۔ تربیت کے لیے کرنے کے بہت سارے کام ہیں، اس کے شروع کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ زندگی میں کب شروع کرنا چاہیے۔ آپ 70 سال کے ہوں، 80 سال کے ہوں، یا ابھی 10-12 سال کے ہوں، جس وقت بھی توجہ ہو جائے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں۔ کافر پوری عمر کافر رہے، ارادہ کر لے، ایمان قبول کر لے، پوری زندگی کے گناہ جو ہیں وہ منہدم ہو جاتے ہیں۔ آپ جب توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے تو نئی زندگی شروع ہو جائے گی، دروازہ کھل جائے گا نئی زندگی کا۔ صرف یہ کہ آپ کے اس کے بعد کوشش ضروری ہے۔ تو یہ دراصل جو کرنے کا وقت ہے، یہ تو ہر وقت 24 گھنٹے میں کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو مؤخر کرنے کا حماقت تو وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی زندگی کا یقین ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ اچھا آج تو نہیں کل سے کریں گے، یہ وہی کہہ سکتا ہے، اس کو معلوم ہو کہ رات خیریت سے گزر جائے گی۔ جس کو یہ نہ معلوم ہو وہ یہ کیوں کہے کہ کل کریں گے۔ تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں، اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، کوئی اور نہ ہو، آپ اور آپ کا رب ہوں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ جو وقت گزر گیا گزر گیا، ضائع ہونا تھا ضائع ہو گیا، آگے جو کچھ باقی ہے آپ نہیں جانتے کتنا باقی ہے، اس کے لیے عزم کریں کہ برائیوں پر قابو پائیں گے، نیکیاں اختیار کریں گے،
اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کریں اور روز اپنا حساب کریں۔ دکاندار بھی روز دکان بند کرنے سے پہلے اپنا بھی کھاتا لکھتا ہے اور حساب لگاتا ہے، نقد کتنا ہے، مال کتنا گیا اور کتنا بکا، کتنا نفع۔ یہ کام روز کرنے کا ہے، الگ صبح بھی کرنے کا ہے دکان کھولنے سے پہلے۔ اسی کام کا نام قرآن مجید کی زبان میں استغفار، اسی لیے استغفار پر زور دیا گیا ہے، استغفار لازم کیا گیا ہے، استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ استغفار کا حکم شروع میں بھی دیا گیا ہے، آخر میں بھی دیا گیا ہے، اور آخرت ہی کی نجات مغفرت سے نہیں وابستہ کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہی قومیں ترقی کی منزل طے کرتی ہیں جو خود احتسابی کرتی ہیں اور اپنی اصلاح آپ کریں۔ جو خود احتسابی نہ کریں، اپنی اصلاح نہ کریں، وہ ترقی نہیں کرتی، اور اسی لیے استغفار کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، قوت میں اضافہ ہوگا، آسمان سے بارشیں ہوں گی، طاقت میں اضافہ ہوگا، کھیتیاں اگیں گی، باغات اگیں گی، فصلیں ہوں گی۔ سورہ نوح میں، سورہ ہود میں مختلف جگہ یہ وعدے موجود ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو مادی ترقی بھی اسی پر منحصر ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے اور اپنی اصلاح خود کرتا رہے، اور آخرت تو جنت اور مغفرت کو جوڑ دیا گیا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہی ہے، اس لیے ایک مغفرت کے بغیر تو جنت نہیں مل سکتی، آدمی کتنی کوشش کر لے اور پھر بھی خامیاں، اللہ کا شکر تو ادا ہو نہیں سکتی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی نیکی کی زندگی کا نام ہے، کفر کے مقابلے میں شکر ہی رکھا گیا ہے، تو یہ تو ادا نہیں ہو سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ادا کر دے، اسے استغفار تو ضروری ہے، لیکن صبح کا، رات کا وقت اس کے لیے قرآن مجید نے خود مخصوص کیا۔ یستغفرون بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، مستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ 3-4 جگہ اس کا ذکر آیا، اور یہی وقت ہے کہ جو اس لیے مناسب ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کی میں اگر روشنی پیدا ہوگی اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا تو وہ استغفار سے، اور جو اپنے سے غافل ہو اس کا تو دن گزرتے چلے جائیں گے، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ دل پر کالک اور سیاہی اور زنگ جمع ہوتا چلا جائے۔ یہ کام روز کرنے کا ہے، سونے سے پہلے آدمی کرے، ہاتھ میں اٹھ کے کرے، صبح سے پہلے کرے، لیکن یہ ایک مختصر وقت لگتا ہے، اور مختصر وقت میں اپنا جائزہ لے کے اللہ کے آگے آدمی گڑ گڑا لے، 2 آنسو بہا لے اور نئے عزم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو وہ تو ایسا رب غفور رحیم ہے کہ ہر وقت وہ صبح ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کریں، ان کو معاف کر دے، اور شام کو وہ خود ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر کے گناہ گار اس سے معافی مانگیں، ان کو معاف کریں۔ وہ تو کہتا ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں دوسری مخلوق پیدا کرتا ہے کہ جو گناہ کرتی مجھ سے معافی مانگتی اور مجھ سے معاف کرتی، اور اگر تم زمین آسمان کے برابر گناہ لے کر ہی مجھ سے ملو گے تو میں اتنی ہی رحمت کے ساتھ تم سے ملاقات کروں گا۔ صرف توبہ اور اللہ کی راہ میں چلنا اور کوشش، یہ اس کو درکار ہے۔ شاید آپ نے کبھی واقعہ سنا ہو کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں، کسی عابد زاہد کے پاس گیا کہ اب کوئی میری نجات کی صورت ہے، اب میں توبہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب کیا صورت ہے، اتنے گناہ، اتنے قتل کر کے، 99 آدمی کا قتل کر کے تم اب کیا نجات توبہ ہو سکتی؟ جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس نے تلوار نکال کے اس کو بھی، اسی گردن بھی کاٹ دی، غصے میں 100 قتل ہو گئے۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے، تم توبہ کرو اور اس بستی کو چھوڑ کے جو برے لوگوں کی بستی ہے فلانی بستی میں چلے جاؤ کہ جو نیکوں کی بستی۔ اس نے توبہ کی اور بستی کو چھوڑ دیا، اپنے اس عزم کا اظہار کر دیا کہ وہ اب نیک زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ گویا بستی کیا ہوئی، نیکی بدی کی زندگی کو خیر بات کہا اور نیکی کی زندگی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا، راستے میں موت آ گئی۔
اور موت آ گئی تو اب عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے، رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا سیاہ کارنامہ عمل دیکھو، اس کی روح کو تو ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی توبہ دیکھو اور اس کا اللہ کی راہ میں چلنا دیکھو، اس کی روح تو ہم لے جائیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اور فرشتے آئے، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیں اس کا۔ انہوں نے کہا کہ زمین ناپ لو، دونوں بستیوں سے فاصلہ ناپ لو، جدھر سے قریب ہو اسی بستی، اگر بدوں کی بستی سے قریب ہو تو عذاب والے لے جائیں اور نیکوں کی بستی سے قریب ہو تو نیکے لے جائیں۔ فاصلہ ناپا گیا تو وہ بس تھوڑا ہی سا، ایک بالش کم و بیش نیکوں کی بستی سے قریب نکلا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے۔ اس حدیث سے کئی متن ہیں اور متن کے اندر مختلف باتیں ہیں روایت۔ ایک متن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور ادھر کی زمین جو ہے وہ لمبی ہو گئی، ادھر کی زمین کھنچ کے چھوٹی ہو گئی، اللہ کی رحمت کا بہانہ۔ قبولیت تو اس کے پاس تھی، زمین پر منحصر نہیں تھی، یہ دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، لیکن اپنے عزم، ارادے، نیکی کی طلب، جستجو و شوق یہ ضروری ہے، اور اس راہ پہ چلنا ضروری ہے۔ خواہ ایک قدم چلیں آپ یا 10 قدم چلیں، چلنا ضروری ہے، کام کرنا ضروری ہے۔ بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ کام کرنے سے وہ کام ہوتا ہے، اور اس سے تربیت ہوتی ہے اور اس سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اب میں آخر میں 2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو ساری باتوں کا میری نظر میں خلاصہ ہیں، جو چیزیں آپ کو کرنی ہیں ان کی فہرست بڑی لمبی ہے، آپ 7 دن انشاءاللہ آپ انہی کی معلومات حاصل کرتے رہیں گے، لیکن 2 چیزیں میری نظر میں ان سب باتوں کا کی مدار، ان کا خلاصہ۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اس پر نظر رکھیں، اللہ کے چہرے پر نظر رکھیں، اللہ کے چہرے کی۔ میں قرآن مجید کی زبان استعمال کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، لیکن آدمی جب کسی کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے تو چوری چوری کبھی پلٹ کے دیکھتا رہتا ہے کہ جو سا کام کر رہا ہوں اس کے چہرے پر کیا آثار ہے۔ یہی انسانی زندگی کا محاورہ ہے جو اللہ نے استعمال کیا ہم کو سمجھانے کے لیے۔ ہمیشہ اللہ کے چہرے پر نظر رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے جس میں اللہ سے مانگتے تھے، لذت النظر الی وجہک الکریم، تیرے کریم چہرے کے اوپر نظر رکھنے کی لذت۔ اس کے ایک معنی تو وہی ہے کہ آخرت میں دیکھنے کی لذت، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی اسی کی خاطر کام کرنے میں مجھے لذت نصیب ہو۔ اور یہ دراصل کسی چیز کے لیے کام کرنے سے کیا فائدہ جو ڈوبنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس چیز کے لیے کام کریں جو باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال، آپ ذی الجلال والاکرام، ہر چیز زمین پر فنا ہونے والی ہے، صرف ایک چیز باقی رہنے والی ہے، رب ذو الجلال والاکرام، اس کا چہرہ وہ باقی رہنے والا ہے، ذو الجلال والاکرام چہرہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دراصل ایسا ہے کہ آدمی کی چند برس کی، چند لمحات کی تو زندگی ہے، کہے گا میں 1 دن رہا، چند لمحے رہا، اور اس کو بھی وہ دنیا کی خاطر صرف کر دے۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب راہ توحید پر قدم رکھا تو انہوں نے پہلی بات یہی کہی کہ انی لا احب العافلین، میں ڈوبنے والی چیزوں کو محبوب نہیں رکھتا، ان کی خاطر کام نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے اندر دولت کے اور مکان کے اور کیریئر کے اور کتنے ہی سورج چاند ستارے چمکتے ہیں، اور آدمی کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں کہ یہی ہمارا رب ہے، اسی کو مقصود ہونا چاہیے، وہ سب ڈوبنے والے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف رخ کر دیا ہے، وہی قبلہ ہے، وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی محبوب ہے، وہی معبود ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی قبلہ رخ کرنے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جس طرح نماز میں آپ قبلے سے رخ ادھر کر لیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس طرح زندگی کے جس کام میں، جس لمحے اور جس پہلو میں آپ رخ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر لیں وہ بھی فاسد ہو جائے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ شہادت قبول نہیں ہوگی، انفاق قبول نہیں ہوگا، تعلیم قرآن قبول نہیں ہوگی اگر رخ اللہ سے پلٹ کر کسی اور کی طرف ہو۔
اور یہ رخ ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑا وزن پیدا ہو جائے گا۔ 40 اعمال ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جن کو اگر اللہ کے ثواب کی امید میں اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اسی کی خاطر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ عمل یہ ہے کہ آدمی کسی کو اپنی بکری دے دے کہ اس کا دودھ دو کر بکری واپس کر دے، یہ ان میں سب سے اعلیٰ عمل ہے، لیکن اللہ کی خاطر یہ ایسا کام ہے جس سے کہ اس میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بار بار تاکید کی گئی کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ حدیث میں تاکید ہے۔ آپ دیکھیں اس سے ہر دنیاوی کام آپ کا دینی کام ہو جائے۔ آپ بیوی کے پاس جائیں گے وہ بھی دینی اللہ اجر ملے گا، آپ کمائیں گے اس کا بھی اجر ملے گا، آپ بچے کو پیار کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا، آپ کسی سے مسکرا کر ملیں گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ پھر تو پوری زندگی آپ کی تجارت میں لگ گئی۔ اللہ کے لیے ہر کام کریں اور کسی اور چیز کے لیے اجتماع کریں، دعوت کے لیے نکلیں، لٹریچر بانٹیں، انفاق کریں۔ یہ نہیں کہ میں نے جماعت کے لیے یہ کچھ کیا، جماعت تو کچھ نہیں اس کے لیے آپ کچھ کریں، جماعت تو معبود نہیں ہے۔ جو کام آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے، پھر نہ کہیں ناراضگی کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ کہیں دشمنی کا ہوتا ہے، نہ کینے کا ہوتا ہے، نہ حسد کا ہوتا ہے، نہ لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے، جب ہر کام اللہ کا۔ یہ خلاصہ ہے اللہ سے تعلق کا اور دین کا۔ اور دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو کم سے کم اپنے سے اذیت نہ پہنچائیں۔ ساری شریعت کا مدار اسی اصول پر ہے، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، بے شمار قوانین، گھروں میں جانے کے، آنے کے، اجازت طلب کرنے کے، اور ساری چیزوں کا مدار جو ہے اس پر ہے کہ آپ کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، کسی کو آپ سے ایذا نہ پہنچے، جسم کو ایذا نہ پہنچے، دل کو ایذا نہ پہنچے، عزت کو ایذا نہ پہنچے، مال کو ایذا نہ پہنچے۔ مومن کی جان بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اور جس چیز سے آپ نے اس کو دل کو تکلیف پہنچائی تو وہ اللہ کے ہاں گناہ ہے۔ اور بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، بڑی نگہبانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بہت سارے قصور کوتاہی اس کی شان میں معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا تو قصاص لازم ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ حضور نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہماری نظر میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اور جو اس کے پاس مال و اسباب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس جو ہے جو قیامت کے روز صدقہ اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، صدقہ اور نمازیں لے کر آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ کر کھڑے ہو جائیں۔ تصویر کھینچی گئی ہے حدیث میں، فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو دی جائیں گی اس کی نیکیاں، اس کو دی جائیں گی، اس کو دی جائیں گی۔ سب کے دعوے تو سیٹل کرنا پڑیں گے عدالت کے اندر، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دعوے داروں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر وہ آگ میں ڈال دیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ ایسے نیک اعمال جن کے ساتھ آپ مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کما رہے ہوں وہ تو آپ کے لیے اکارت جا سکتے ہیں، وہ دوسرے لے اڑیں گے۔ دوسروں کی خاطر محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ محنت کریں تو اپنی خاطر کریں، دوسروں کی فائدہ پہنچانے کے لیے کیوں کریں آپ؟ کہ آپ تو محنت کریں اور دوسرے لے جائیں قیامت کے روز، اور آپ ہبا منصورہ آپ کے حصے میں رہ جائے، خاک اڑ رہی ہے، کچھ بھی نہ رہ گیا ہو اعمال نامے میں۔ تو اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی زبان، اپنے عمل، اپنے مال، اپنے برتاؤ، گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تحریک میں غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، سب کے حقوق اس معاملے میں شریعت نے بیان کیے ہیں، اور یہ سب کی اصل یہی ہے۔ اور پھر اگر آپ احسان کر سکتے ہو کسی کے ساتھ تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے، پھر آپ نیکی کریں، اس کا دل خوش کریں، اس کی خدمت کریں، یہ بھی بڑے درجات کے کام ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک عورت کے بارے میں کہا کہ بس فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، چند پنیر کے ٹکڑے صدقے میں دیتی ہے، پڑوسی اس کے رویے سے، حسن سلوک سے بہت خوش ہیں۔ فرمایا ہے فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقے دیتی ہے، پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہے۔ فرمایا ہے فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔
یہ ساری احادیث موجود ہیں، آپ اٹھا کے کوئی باب پڑھ لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل تو اللہ نے اسی لیے انسان کو، ورنہ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے فرشتے کوئی کم نہیں ہیں۔ آسمان پر 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی تسبیح، تحلیل، حمد جس سے مصروف ہے۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا، اس کے لیے پیدا کیا کہ اپنے معبود کو پہچان کے اس کا بن جائے، اور جن انسانوں کے درمیان اس کو پیدا کیا ان کے درمیان عدل اور احسان کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ خلاصہ ہے پوری شریعت کا، تربیت کا۔ اس کو آپ حاصل کر لیں گے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، من الذين يقولون لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا. اللهم تقبل منا دعاءنا واجعلنا يا رحمن يا رحيم من المقبولين، من المحبوبين، من الربانين، من الصادقين الصابرين. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين، فتقبل منا أعمالنا ودعاءنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وسامحنا. اللهم إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت رب العالمين، أنت ربنا فتقبل منا. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن له فضل علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل منهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا رحمن يا رحيم. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في فلسطين. اللهم قو إيمانهم في فلسطين وانصرهم على عدوهم عدوك عدو الدين برحمتك عليهم يا كريم. اللهم قو إيمانهم في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي السودان.
وفي الكشمير وفي كل أرض وكل ميدان. يا رحمن يا رحيم تقبل منهم وثبت أقدامهم وأدخلهم الجنة مع الأبرار والصديقين والشهداء ورسلك الكرام. يا رحمن يا رحيم. اللهم قو إيمانهم في السجون وتحت التعذيب إنهم مظلومون. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا حليم يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أنفسنا وطهر قلوبنا وثبت أقدامنا وتقبل منا واجعلنا من الصابرين. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا يا رحمن يا رحيم إخوة في سبيلك. اللهم اجعلنا إخوة في سبيلك ووحد صفوفنا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم نسألك حبك. اللهم نسألك حبك. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اجعلنا من المحبوبين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود. يا الله تقبل منا واستجب دعاءنا وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا. وصل اللهم على سيدنا محمد صلوات رب عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.